آج سمیہ خالہ کی آمد ہوئی تھی اور وہ کب سے سارہ کے ساتھ سر جوڑے بیٹھی تھی۔ سارہ کو باوجود ان کی طرف کان لگانے کے بھی کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سچ پوچھو آج تمہاری یاد ہی مجھے یہاں کھینچ لائی، پارٹی میں بھی آنے کا دل نہیں کیا میرا، مگر کچھ بھی ہو اولاد کی غلط فہمیوں کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ تو نہیں سکتی نا۔ سمیہ نے سارہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ سمیہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی شرمندہ ہوں، اسی وجہ سے میں اتنی دیر سے تمہاری طرف نہیں آئی۔ میں نے تو ہمیشہ نیہا کو لانے کا سوچا تھا، مجھے کیا پتا تھا دائم یہ سب کر جائے گا، کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ نیہا تو جس دن سے واپس گئی یہی کہہ دیا آئندہ اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ اتنا دل ٹوٹا میری معصوم بچی کا۔ سمیہ نے دکھی دل سے کہا، تم اس سے کہنا میری کال تو ریسیو کر اتنے دن ہو گئے ہیں اس سے بات کیے، لو تم بات کرنے کا کہتی ہو اور وہ کہتی ہے کوئی میرے سامنے اس گھر کے کسی فرد کا نام تک نہ لے۔ دیکھو سارہ، جو ہونا تھا ہو گیا، اب کب تک تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی رہو گی؟ جان چھڑواؤ اب اس بلا سے، دم نہیں گھٹا تمہارا اسے دیکھ دیکھ کر۔ سمیہ نے عدن کو اپنی طرف آتا دیکھا، منہ دوسری طرف کر لیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وہ انہیں سلام کر کے سالم کے پاس بیٹھ گئی۔ اٹھو کمرے میں چلتے ہیں۔ سارہ انہیں لی اپنے کمرے میں آگے۔ سارہ کچھ کرو، میرا تو اسے دیکھتے ساتھ ہی بی پی شوٹ کر گیا ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوتا کیا؟ تمہارا کیا خیال ہے میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں؟ پوچھو مت کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے، مگر دائم کی آنکھوں پہ تو پتہ نہیں کون سی پٹی باندھ دی ہے اس نے، وہ تو ویسے اندھا ہو گیا، اس کی نظر میں تو صرف میں ہی بری ہوں۔ سالم کو دیکھو، اسے تو بابی کے علاوہ کچھ سوتا ہی نہیں ہے۔ اور کل میں حیران ہی رہ گئی جب طلال نے کہا دائم کی چوائس لاجواب ہے، عدن بہت فرما بردار بچی ہے۔ ایک طلال ہی تو حالات تھے دائم کے فیصلے کے، مگر اس دائم نے پتہ نہیں کون سا جادو کر کے سب کو اپنی طرف کر لیا ہے۔ میں اسے اس گھر سے نکالنے کا منصوبہ کر رہی ہوں اور وہ ہے کہ سب کو اپنی مٹھی میں کرتی جا رہی ہے۔ سارہ نے از حد پریشانی سے کہتے ہوئے سمیہ کو دیکھا۔ سارہ تم تو بولی ہو میری بہن، تم کیا جانو یہ آج کل کی لڑکیوں کو۔ نیہا اب اس گھر میں آنا بھی پسند نہیں کرتی، مگر میں اس کی ماں ہوں، اچھے سے جانتی ہوں اس کو، تم اس مصیبت سے جان چھڑواؤ، میں خود نیہا کو دائم سے شادی کرنے پر راضی کر لوں گی۔ تم کیا سوچتی ہو میں نے کچھ نہیں کیا ہوگا؟ خدا خدا کر کے اس کی رپورٹ بنوائی تھی اور وہ بجائے اسے گھر سے نکالنے کے مجھ پہ آ کے چڑھائی کرنے لگ گیا۔ شکر اس نے طلال کو کچھ نہیں بتایا۔ کھٹک تو طلال بھی گئے تھے کہ نیہا ایک دم کیوں چلی گئی، مگر میں نے بھی انہیں مطمئن کر دیا، لیکن اب تم فکر مت کرو، اب کی بار ایسا پتہ پھینکوں گی کہ دائم اسے ڈھونڈتا ہی رہ جائے گا۔ سارہ کے دماغ میں فوراً سے ایک سوچ لہرائی، یہ ہوئی نا بات، تم ماں ہو، اس کی کچھ بھی کر سکتی ہو، ایک بار یہ لڑکی اس گھر سے چلی جائے دائم تو یہ تک بھول جائے گا کہ کبھی اس کی شادی بھی ہوئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، اچھا اب میں چلتی ہوں، نیہا کو پتہ چل گیا تو پھر سے شور مچا دے گی۔ ٹھیک ہے، نیہا سے کہنا میرے ساتھ بات کرے، میں اسے بہت مس کر رہی ہوں، اوکے کہہ دوں گی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر چلے گی۔ آج پورے چاند کی رات وہ دونوں ٹیرس پہ کھڑے کافی پی رہے تھے، نیچے لان میں درخت ساکن کھڑے تھے، چاند کی ٹھنڈی سی روشنی ان دونوں کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سب کچھ کتنا اچھا ہو گیا نا، کبھی میں سوچا کرتی تھی کہ میری زندگی میں اب کبھی کوئی خوشی نہیں آئے گی، میں کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں ملوں گی، اسی طرح دربدری کا دکھ سہتے ہی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن نہیں، وہ ایک معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا، صرف آپ کی بدولت میری زندگی میں پھر سے رنگ بڑھ گئے۔ میں اپنے گھر والوں سے مل لی، ڈیڈی نے سب کچھ ایکسیپٹ کر لیا، مجھے عزت مقام ہر شے واپس مل گیا۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، آپ کا ساتھ مجھے ہر دکھ بھلا دے گا۔ آج میں اقرار کرتی ہوں دنیا کا ہر مرد دائم طلال نہیں ہوتا۔ وہ آنکھوں میں نمی لی اسے دیکھ رہی تھی، جس نے کافی کا کپ رکھ کے دونوں بازو اس کے گرد امال کر کے اس کے گھنے بالوں والے سر پہ اپنے لب رکھ دیے۔ آئی لو یو مائی لائف۔ دائم کی بات پہ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے شانے سے سر ٹکا دیا۔ حالانکہ ہر چیز ٹھیک ہو چکی ہے، پھر بھی مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہو جائے گا یا کچھ غلط ہونے والا ہے۔ دائم کی بات پہ اس کی شرٹ کے بٹنوں پر انگلی پھیرتا عدن کا ہاتھ لمحہ بھر کو تھما۔ کیوں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ نہیں، اب کچھ غلط نہیں ہوگا، اب ہماری زندگی میں سکون ہی سکون ہے، اور سب سے بڑی بات دائم کی شادی فکس ہو گئی۔ تھینک گاڈ ممی نے اس کی چوائس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ ممی ہر چیز ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، وہ صرف آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی۔ کوئی بات نہیں، مجھے بھی کر لیں گے آہستہ آہستہ۔ اب جو ہے میرے ساتھ، اس کے کہنے پہ دائم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔
آپ کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ کبھی دور تو نہیں ہوں گی نا میرے سے؟ اس نے بازو کا گھیرا تانگ کیا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں یار، مجھے کیوں لگ رہا ہے کچھ ہو جائے گا۔ میری چھوٹی حص مجھے بار بار سگنل دے رہی ہے۔ آپ کی چھوٹی حص کو اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ بلا بچہ وہموں کا شکار نہ ہو، ہم دونوں ایک دوسرے سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ناؤ ایوری تھنگ از پرفیکٹ۔ اپنا خیال رکھا کرے، میں آپ کے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتا۔ دائم نے چاند کی روشنی میں چمکتے اس کے صبیحہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہوا کیا؟ اس سے پہلے تو کبھی آپ نے ایسی باتیں نہیں کی۔ اس کی بات پہ وہ ہولے سے مسکرایا۔ وہ اس کی مسکراہٹ میں کھو سی گئی تھی۔ آج سے پہلے آپ نے اظہار بھی تو نہیں کیا۔ کان ترس گئے تھے میرے۔ آئی نو آپ میری مسکراہٹ کی بہت بڑی فین، مگر اس طرح نہ دیکھیے مجھے۔ اس طرح دیکھنے سے مجھے یونیورسٹی کے دن یاد آ گئے۔ اف، سینکڑوں لڑکیاں مرتی تھی میری ملینئر اسمائل پہ اس کی بات پہ عدن نے تب کر اس کے بازو کا ہلکا توڑا۔ ایک لڑکی مجھے ابھی بھی یاد ہے، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، لائبہ۔ اس کی بلو کلر کی آنکھیں تھی۔ آج کی رات ان یادوں کے ساتھ ٹیرس پہ ہی گزارنی ہے۔ خبردار جو کمرے میں آئے۔ وہ اس چیخ کا کہتی کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کی دھمکی پر دائم پورے دل سے ہنستا اس سے پہلے کمرے میں پہنچ گیا۔ ڈیڈی، سنگاپور والے کانٹریکٹ کے سلسلے میں میٹنگ ہے۔ آج ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا۔ آج رات 8 بجے میٹنگ ہے، آپ آئیں گے نا؟ ناشتے کی ٹیبل پر اس نے اطلاع سے کہا۔ سارا کے فوراً کان کھڑے ہو کے کہاں پر ہے؟ پی سی میں۔ نہیں، تم اس سے خود ہینڈل کرو گے، تمہارا کام ہے۔ میں کر لوں گا، لیکن آپ آ جاتے تو زیادہ اچھا تھا۔ بیٹا، میں ہر جگہ پہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اسے تم نے کور کرنا ہے۔ اینڈ آئی ہوپ تم پہلے کی طرح یہ بھی مینیج کر لو گے۔ ضرور کر لوں گا۔ سارا نے جوس پیتے ہوئے دائم کے ساتھ بیٹھے دل کو دیکھا۔ قسمت انہیں ایک اور موقع دے رہی تھی ہر مصیبت سے جان چھڑوانے کا۔ اسے وہ کسی صورت حال سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اٹس مین، تم آج ڈنر پہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگے؟ سارا نے اسے سے اپنے مقصد کی بات پوچھی۔ ظاہر ہے ممی، ڈنر مجھے ان کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا۔ انہوں نے دائم کی بات پہ مسکرا کر سر ہلایا۔ شام کے وقت سارا چمکتے چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ الیکشن کے بعد طلال اپنی معمول کی روٹین پہ مصروف ہو گئی۔ سالم کہیں باہر نکلا ہوا تھا۔ وہ ہیل کی ٹک ٹک بجاتی ادن کے پاس آئی جو اسکرین پہ بی بی سی لگائے بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ نتھنگ، فری ہو؟ کیا ہوا؟ فری ہو تو میرے ساتھ چلو۔ سالم کی شادی میں کچھ دن رہ گئے ہیں، ساری شاپنگ کرنے والی ہے۔ ریان کی شادی پہ تو انائے یہاں تھی، مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، لیکن اب رابیل کی چوائس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ تمہیں تو ہوگا، سو تم میرے ساتھ چلو۔ میں چلوں؟ عدن نے حیرت سے پوچھا۔ ساس کی جانب سے ایسی مہربانی پہلے تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں تم چلو، اور جلدی کرو، ٹائم کم ہے، رات ہونے والی ہے، ڈنر ٹائم سے پہلے واپس آنا ہے۔ اچھا، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ کچھ سیکنڈز میں وہ چادر لیے سیڑھیوں سے اتری اور لاؤنج میں ٹیبل پہ پڑا موبائل اٹھائی۔ موبائل کیا کرنا، ابھی واپس آ جانا ہے ہم نے۔ اس کی ضرورت نہیں، سارے سے موبائل اٹھاتے دیکھا فوراً کہا۔ اچھا، پھر میں پہلے دائم کو کال کر کے بتا دوں کہ تم یہاں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہو، جو دائم کو پہلے انفارم کرنا ہے۔ آج میٹنگ ہے اس کی، کام کرنے دو اسے۔ سارا کے کہنے پہ اس نے موبائل واپس رکھ دیا۔ عظمیٰ، اسے میرے کمرے میں رکھو، وہ کہہ کر سارا کے ہمراہ باہر نکلی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مارکیٹ میں موجود تھی۔ سارا نے ڈرائیور کو وہیں رکنے کو کہا، خود اسے ساتھ لیے مختلف شاپس کے چکر لگانے لگی۔ ایک گھنٹے سے وہ ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری شاپ پہ جا رہی تھی، مگر کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ ممی، رات ہونے والی، کچھ تو چوز کر لیں، ابھی گھر بھی جانا ہے۔ کتنی فضول آئٹمز رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے یہاں پہ ایک بھی ڈھنگ کی چیز نہیں۔ کہیں انہیں کلر پسند نہیں آ رہا تھا اور کہیں مٹیریل ہلکا دیکھ کر دوسری شاپ میں چلی جاتی۔ 2 گھنٹوں میں وہ پورے مال کا چکر لگا چکی تھی، مگر کوئی چیز سارا کی ناک کے نیچے نہیں آئی۔ ممی، میرا خیال ہے ہم کل کو کسی اور مال میں چلیں گے، وہاں سے شاپنگ کر لیں گے، اب واپس چلتے ہیں۔ اس نے شام کا اندھیرا پھیلتے ہوئے پھر سے سارا کو کہا۔ اب ایسے ہی خالی ہاتھ تھوڑی جائیں گے، آئے ہیں تو کچھ لے کر ہی جائیں گے نا۔ یہاں پہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، آؤ کہیں اور چلتے ہیں۔ وہ مال سے نکلتی اسے لے کر کافی دیر چلنے کے بعد ایک سنسان سے بازار میں آ گئی تھی، جہاں پہ رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہاں سے آپ نے کیا لینا ہے؟ عدن نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، جہاں اکا دکا عورتیں ہی چیزیں خریدتی نظر آ رہی تھی، ہر طرف صرف آدمی ہی تھے۔ بہت سی دکانوں کے شٹر بند ہو چکے تھے۔ اور شٹ، جولر تو پیچھے رہ گیا، مجھے ڈائمنڈ رنگ کا آرڈر دینا تھا۔ اچھا، تم ادھر ہی رکو، میں ابھی آرڈر دے کر آئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا میں یہاں پہ رکوں؟ ہرگز نہیں، یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں،
میں آپ کے ساتھ ہی چلتی، کیوں تمہیں کوئی کھا جائے گا یہاں پہ؟ ادھر ہی رکو، ابھی آتی ہوں میں۔ ممی مجھے ڈر لگ رہا ہے، لوگ کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، اوپر سے رات ہو گیا، میں نے نہیں رکنا یہاں پہ، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ ہاں تم تو آسمان سے اتری ہوئی حور ہونا، جیسے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں اور تو کچھ نظر ہی نہیں آتا لوگوں کو۔ رکو، ادھر بھی سامنے والی سڑک پہ ڈرائیور کھڑا ہے، ابھی آتی ہوں میں۔ سارا اسے جڑ کر پیچھے کی طرف مڑ گئی، اسے وہاں پہ کھڑے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، بہت سی دکانیں بند ہو گئی تھی، وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی مگر سارا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت مکمل اندھیرا ہو جانے کے بعد وہ سامنے والی سڑک پہ جا کھڑی ہوئی، جہاں سارا کے کہے کے مطابق ڈرائیور موجود تھا، لیکن اس سڑک پہ بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ سڑکیں اور گلیاں تو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی جہاں سارا اسے آج لے کر آئی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ روشن ہو گئی تھی، کوئی ٹریفک آ جا رہی تھی، کچھ آوارہ سے لڑکے سیٹیاں بجاتے اس کے آگے سے 2-3 بار گزر چکے تھے۔ خوف کے مارے اب اسے رونا آ رہا تھا، اندھیرا چار سو پھیل گیا تھا، اسے سڑک پر کھڑے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ عجیب علاقہ، اس وقت تو شہر کی روشنیاں عروج پر ہوتی ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی نہیں۔ یا اللہ، ممی کہاں رہ گئی؟ ایسا کون سا آرڈر ہے 14 گھنٹوں میں بھی نہیں دینے ہوا؟ وہی لڑکے بے ہنگم کہہ کے لگاتے اور ہاتھوں میں بوتلیں پکڑے دوبارہ اس کی طرف آدھے تھے۔ کب سے کھڑی بلبل، میرا خیال ہے تمہارا گھر اس سڑک پہ سیدھا جا کے آتا ہے، آج تو وہاں پہ بھی میلہ لگا ہوا، چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ان میں سے جیسے ہی ایک لڑکا اس کی جانب بڑھا، اس نے فل سپیڈ میں ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی اونچی آواز میں ہنستے اس کے پیچھے آ رہے تھے، ان کی چال کی لڑکھڑاہٹ سے بوتلوں میں موجود مشروب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ بہت جلد اس تک پہنچ جائیں گے۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے بھاگ ہی رہی تھی، تبھی ایک لڑکے نے اس کے پاؤں میں کانچ کی بوتل ماری۔ بند شوز ہونے کے بعد کانچ اس کے پاؤں میں نہیں لگا۔ اب وہ گالیاں بکتا شروع ہو گئے تھے، تبھی اسے سڑک پہ کوئی فیملی پیدل آتی دکھائی دی۔ وہ فوراً سے بھاگ کر ان لوگوں کے پاس چلے گئی۔ پلیز ہیلپ، پلیز مجھے بچائیے، لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے ایک عورت کے پیچھے چھپ گئی۔ اس فیملی میں 2-4 اچھی جسامت والے لڑکے موجود تھے، انہیں دیکھتے اس کے پیچھے بھاگتے لڑکے واپس مڑ کے، کون ہے آپ اس وقت اکیلی اس ایریا میں کیا کر رہی؟ اس عورت نے فوراً اس کی کانپتے وجود کو اپنے سامنے کیا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہی، اچانک وہ لوگ آگے چلے گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ کس طرف گئے ہیں وہ؟ اس ایریا سے 2 سڑکیں نکل رہی تھی، شہر کی آبادی والے حصے کی طرف جاتی، سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹاں تھیں جبکہ دوسری سڑک پہ مکمل اندھیرا تھا۔ انجانے میں ایک طرف اشارے کے سامنے والی عورت کی آنکھوں میں حیرت جاگی۔ آپ ادھر رہتے ہیں کیا؟ نہیں، میرا گھر سٹی کی دوسری سائڈ پہ ہے۔ آپ کے پاس فون ہے؟ پلیز مجھے دے، مجھے اپنے ہسبینڈ کو کال کرنی ہے پلیز۔ اس عورت نے حیرت سے اسے دیکھتے فون آگے بڑھایا۔ عدن نے کانپتے ہاتھوں سے دائم کا نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ وہ اس وقت میٹنگ میں تھا۔ موبائل کو وائبریٹ ہوتا دیکھ کر اسکرین پہ آنے والے ان نون نمبر کو کٹ کر کے وہ مینیجر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پلیز جلدی کریے، یہاں پہ رکنا ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ تو دن میں لوگ نہیں آتے اور آپ رات کو کھڑی ہیں۔ ہم تو واک کرنے نکلے تھے، گھومتے گھماتے بچوں کو آئس کریم دلوانے کے لیے، اس شاپ پہ آگے بڑھنا، یہاں پہ اس وقت کوئی نہیں آتا۔ پلیز صرف 1 منٹ مجھے پھر سے ٹرائی کریں دیں۔ وہ لڑکے پھر سے سڑک پار سے گزر رہے تھے، اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا لیکن ایک بار پھر بیل بج کر بند ہو گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ اس کا نمبر ملا رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی وہ اندھیری سڑک اس دلدل کی طرف جا رہی تھی جہاں سے وہ ایک بار پہلے سے ہی سلامت نکل آئی تھی۔ دائم خدا کے لیے فون اٹھائی، وہ پھر سے اس کا نمبر ملا رہی تھی۔ میٹنگ کے ٹائم فون اٹینڈ کرنا اصول کے خلاف تھا مگر عجیب سی بے چینی کے باعث نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو دائم، طلال اسپیکنگ۔ دائم میں عدن بات کر رہی ہوں، میں ممی کے ساتھ بازار آئی تھی، اب بہت دیر ہو گئی، میں کب سے کھڑی ہوں، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، آپ پلیز مجھے یہاں سے آگے لے جائیے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کہاں پہ ہیں آپ؟ کون سی جگہ؟ وہ فوراً سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیبل کے ارد گرد موجود لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، میں پوچھ کے بتاتی ہوں، اسے سامنے کھڑی عورت سے پوچھ کر جگہ کا ایڈریس بتایا۔ جگہ کا نام سنتے ہی دائم کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں ابھی آ رہا ہوں، صرف 10 منٹ میں، ان لوگوں سے کہیے کہ آپ کے پاس کھڑے رہیں، اکیلی مت کھڑی ہونا، میں ابھی آ رہا ہوں، اسے کہتے ہوئے فون کان سے لگائے۔ میٹنگ چھوڑ کر اندھادھند باہر کے دروازے کی جانب بھاگا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس میٹنگ میں اسے لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا فائدہ ہونا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا مینیجر نے اسے پیچھے سے کتنی آوازیں دی تھی، یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی زندگی، اس کی عزت خطرے میں تھی۔ عدن نے جس جگہ کا نام بتایا تھا وہ ریڈ لائٹ ایریا سے صرف 10 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ یا اللہ، عدن کی حفاظت کرنا، پیچھے سے وہ جگہ آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ تھی مگر وہ صرف 10 منٹ میں اڑتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔
سامنے عدل کے قریب کچھ لوگ کھڑے تھے۔ گاڑی سے اسے نکلتا دیکھا وہ بغیر ارد گرد کا خیال کی اس کے گلے لگ کر رو دی۔ آدھی میری جان میں آ گیا ہوں، دیکھو میری طرف، آؤ ادھر آؤ، اندر بیٹھو۔ اس نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے بیٹھا اور سامنے کھڑے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گیا۔ کب سے کھڑی ہے یہاں پہ، پہلے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ اور آپ کا فون کہاں ہے؟ اس نے کندھے سے تھام کر اس کا روح اپنی جانب کیا۔ 2 گھنٹے ہو گیا، ممی کے ساتھ آئی تھی، انہوں نے شاپنگ کرنی تھی، پھر اچانک وہ مجھے وہیں رکنے کا کہہ کر کسی جیولر کے شاپ پہ چلی گئی اور ابھی تک نہیں آئی۔ میرا فون گھر پہ انہوں نے لانے ہی نہیں دیا۔ دائم نے فوراً پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی، تبھی اس کے موبائل کی بیپ ہوئی۔ اسکرین پہ عدل سارہ کی کال دیکھ کر اس کے لب بھینج کے، ہیلو دائم، تم کہاں پہ ہو؟ کچھ علم بھی ہے تمہاری بیوی کہاں سیر سپاٹے کرتی پھر رہی ہے؟ دوپہر سے گھر سے نکلی ہوئی ہے وہ مہارانی اور اب تک واپس نہیں آئی۔ خدا جانے کہاں چلی گئی، تمہیں اس کی کوئی خیر خبر ہے یا نہیں؟ اپنا فون بھی وہ گھر چھوڑ گئی، اس کی ماں کو کال کی تھی، وہ وہاں پہ بھی نہیں، تمہیں پتہ ہے کہاں گئی ہے؟ آ کے بتاتا ہوں، اس نے کہہ کر لائن کاٹ دی۔ پانی پی کر وہ ریلیکس ہوئی، آنسو اب بھی نہیں رک رہے تھے۔ ممی کو کال کریں، ان سے پوچھا وہ کہاں پہ ہے، اتنی دیر ہو گئی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں وہ۔ اس کی بات پہ دائم نے دونوں بازو اس کے گرد ہمال کر کے اسے زور سے خود میں بھیج لیا۔ ہارٹ بیٹ اب تک تیز تھی، یہی سوچ سوچ کے دل ہولتا تھا، اگر وہ اس کی کال ریسیو نہ کرتا اور اس جگہ پہ نہ پہنچتا تو شاید وہ آج ہمیشہ کے لیے عدن کو کھو دیتا۔ وہ تو اتنی معصوم تھی، یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑے لڑکے اسے کتنی ہوس سے زیادہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس منہ پہ پڑتے وہ کیسے وہاں سے رفو چکر ہوئے تھے۔ سارہ کی اس حرکت نے اسے ایک بار پھر ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ عدن صحیح سلامت اس کے پاس موجود ہے۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ عدن کا سانس بند ہو رہا تھا۔ جب وہ کافی دیر اس پوزیشن میں رہا تو عدن کو خود اسے مخاطب کرنا پڑا، میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو، چہرہ اب بھی خوف سے لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ آدھی میری جان کیوں اتنی معصوم ہو، کیوں دنیا کی چالوں کو نہیں سمجھتی؟ جانتی اگر آج آپ کو کچھ ہو جاتا تو کیا حال ہوتا میرا؟ آپ کیوں ممی کا انتظار کر رہی تھی؟ جانتی بھی ہو یہ علاقہ کیسا ہے، آپ نے اسی وقت مجھے کال کرنی تھی جب ممی یہاں سے گئی تھی، مجھے لگا ممی آ جائیں گی، میں خود تو نہیں آئی، میں تو ممی کے ساتھ۔ اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک اور دائم کے الفاظ نے اسے ایک سیکنڈ میں سب کچھ سمجھا دیا۔ ممی کہاں ہے؟ اس نے لرز سے دل کے ساتھ پوچھا۔ گھر پہ، دائم کے جواب پہ اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی۔ آج کے بعد ممی ہو، وہاں کوئی ہو، اور آپ مجھے بتائے بغیر کسی کے ساتھ باہر نہیں جائیں گی؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں، اور اپنا موبائل گھر سے نکلتے وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے، آنا گھر میں چھوڑ کے نہیں آنا۔ اوکے ممی، مجھے جہاں چھوڑ کے چلے گی، اگر وہ لڑکے وہ آ جاتے تو میں اس کی یہ حالت دیکھ کر دل کٹ گیا تھا۔ میں ہوں نا آپ کے پاس، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، دائم نے کہتے ہوئے لب اس کے ماتھے پہ رکھ دیے۔ وہ اب تک اس کے ساتھ لگی رو رہی تھی، 2 گھنٹوں کے خوف نے اس کی ساری ہمت نچوڑ لی تھی۔ اسے چپ کراتے دائم نے سامنے اندھیرے میں ڈوبی سڑک دیکھا، جو آج بھی گناہوں کا بازار گرم تھا۔ پچھلے گزرے 10 منٹ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ لب بھینچے ہوئے تھے، سارہ کی حرکت نے ایک بار پھر اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ آج وہ ممی کو نہیں چھوڑے گا، کسی صورت بھی نہیں۔ اور عدن، اسے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ آدھی بس کرو، چپ ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں گھر۔ بی ریلیکس، اس کی سسکیاں ابھی تک جاری تھی۔ دائم نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا اور خود چند پل سارے سیٹ کی پشت سے ٹکا کر ایسے ہی بیٹھا رہا۔ وہ سارہ کے دل میں موجود عدن کے لیے نفرت کا اندازہ کبھی بھی نہیں لگا سکتا تھا، وہ جسے دیکھے بغیر اس کی صبح نہیں ہوتی تھی۔ سارہ اسے ختم کرنے کے لیے اس حد تک چلی گئی تھی۔ سارہ جھٹک، اس نے اگنیشن میں چابی لگائی، کچھ دیر بعد پورش میں گاڑی رکی، اس کے ہمراہ قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ طلال ہاؤس میں اس وقت سب ڈنر میں مصروف تھے۔ لاؤنج کے دروازے میں سے ان دونوں کو انٹر ہوتے دیکھ کے سارہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ وہ سیدھا چلتا طلال کے پاس آیا۔ ڈیڈی اپنے روم میں آئی، مجھے آپ سے بات کریں، اس کی بات ہے۔ سارہ کے گلے میں گلٹی ابھری، کیا بات ہے عدن کی رو رہی ہو بیٹا؟ طلال نے حیرانگی سے دیکھا۔ آپ اپنے کمرے میں آئی، میں نہیں چاہتا ملازموں کے سامنے کوئی تماشا بنے۔ طلال فوراً کھانا چھوڑ کر کھڑے ہوئے کہا، کیا بات کرنی ہے تم نے طلال سے؟ جو کرنی ہے بعد میں کرنا، پہلے آؤ کھانا کھاؤ، بھوک لگی ہوگی۔ سارہ نے طلال کو اٹھتے دیکھ کر کہا، وہ آ جا کے صرف طلال ہی سے ڈرتی تھی، اتنا کچھ تو کھلا چکی، ہاں ممی، اب کوئی کسر باقی ہے کیا؟
آپ بھی اٹھ کر اندر آئیے، وہ کہہ کر عدن کا ہاتھ تھامتے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ کیا کرنے والے ہیں آپ ڈیڈی کو کچھ نہیں کہیں گے؟ عدن نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر طلال پر اس کے پیچھے کمرے میں آئے۔ سارے بھی تجسس سے اٹھ کر ان کے پیچھے آیا۔ سارا دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ آئیے نا ممی، ادھر کیوں کھڑی ہو گئی؟ سالم انہیں بازو سے پکڑ کر اندر لایا۔ بولو کیا بات ہے؟ طلال نے دائم سے پوچھا جو سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ عدن اب تک رو رہی تھی۔ ڈیڈی میرے فلیٹ کی چابی چاہیے۔ سنگاپور جانے سے پہلے آپ نے مجھ سے لی تھی۔ ہاں لی تھی، مگر تمہیں کیوں چاہیے؟ کیونکہ اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا، مجھے آج ہی وہاں پہ شفٹ ہونا ہے۔ کیوں وہاں پہ کیوں جانا ہے؟ یہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ سیدھی طرح بتاؤ کیا بات ہے؟ بات آپ ممی سے پوچھیے، ان سے پوچھیے انہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں یہ مجھے جینے نہیں دے رہی؟ اور چاہتی کیا ہے یہ؟ کب تک یہ سب کرتی رہیں گی؟ سارا طرح کر اس کے سامنے آئی۔ کیوں کیا کیا ہے میں نے؟ ہر روز تم گھر میں ایک نیا ڈرامہ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ ہر روز یہ سین کریٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، آج میں آپ سے بات نہیں کروں گا، آج میں ڈیڈی کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم وارن کیا تھا مگر آپ باز نہیں آئی۔ میں نہیں چاہتا تھا باقی سب کے لفظوں میں آپ کا مقام زیرو پہ آئے۔ مجھ پہ آپ کا احترام لازم ہے مگر نہیں۔ آپ نے آج کی حرکت سے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ہر چیز ڈیڈی کو بتاؤں۔ اس کی بات پہ اے سی کی کولنگ کے باوجود سارا کی پیشانی پہ پسینے آ گئے۔ ڈیڈی پوچھیے اب ممی سے کیا کیا انہوں نے؟ آج کہاں چھوڑ کے آئی تھی عدن کو؟ کس بازار میں تنہا چھوڑ کر آئی تھی؟ آج سے پہلے تو انہیں عدن کو باہر لے جانے کا خیال نہیں ہے۔ پھر آج کون سی محبت جاگ اٹھی جو یہ اسے ساتھ لے کر شاپنگ پہ نکل گئی؟ اور آپ نے آج سے پہلے تو کبھی اس بازار سے شاپنگ نہیں کی، آج وہاں پہ کیسے چلی گئی؟ ممی مجھے نہیں پتا تھا۔ مائیں آپ کے جیسی بھی ہوتی ہیں جنہیں صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے، جو اپنے ہی بچوں کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ میں تو اب تک آپ کے پہلے سرپرائز کو نہیں بولا، اتنی جلدی آپ نے دوسرا بھی دے دیا۔ طلال اور سالم حیرت زدہ سے کھڑے دائم کا منہ دیکھ رہے تھے جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے کھل کر بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا کیا ہے سالم؟ کچھ نہیں کیا میں نے طلال، یہ جھوٹ بولے بکواس کریے، اس لڑکی کی وجہ سے ماں پہ الزام لگا ہے۔ چپ کریے آپ سارا۔ دائم تم مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ ڈیڈی جس دن میں سنگاپور سے واپس آیا تھا اس دن ممی نے مجھے سرپرائز دیا تھا عدن کی غلط رپورٹ کی صورت میں جو انہوں نے اپنی ایک دوست شمالیہ سے بنوائی تھی۔ جب میں نے اس ڈاکٹر سے انویسٹیگیشن کی تو اس نے بتایا نیہا اور ممی اس کے پاس گئی تھی۔ یہ رپورٹ بنوانے اس لیے میں نے نیہا کو گھر سے نکالا تھا۔ آپ کے بار بار پوچھنے کے باوجود میں نے آپ کو اپنے ایکسیڈنٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، صرف اس لیے کہ میں ممی کو دوسروں کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتے دیکھ سکتا تھا۔ مگر جو آج انہوں نے کیا اس پہ میں کسی صورت خاموش نہیں رہوں گا۔ آپ جانتے ہیں اس تک کہاں پہ چھوڑ کے آئی تھی؟ دائم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر سارا کے علاوہ سبھی شاک میں چلے گئے۔ عدن پھٹی پھٹی آنکھوں سے سارا کو دیکھ رہی تھی۔ بکواس مت کرو، میں تھپڑ ماروں گی تمہارے منہ پہ۔ طلال آپ اس کی بات پہ ہرگز یقین نہیں کریں گے، جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے اتنی بھی حیا نہیں کہ ماں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ سارے فساد کی جڑ یہ لڑکی ہے، اس کے کہنے پہ یہ اس طرح بول ہے۔ آج یہ ماں پہ الزام لگا رہا ہے، کل کو یہ آپ پہ بھی لگا دے گا۔ وہ چیخی عدن کی جانب بڑھی۔ اب پڑ گئی تمہارے سینے میں ٹھنڈ، یہی چاہتی تھی نا تم؟ ٹلوا دی نا لڑائی، تم سے کبھی میرے گھر کا سکون برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے عدن کو کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑ دیا۔ وہ روتے ہوئے اپنا آپ چھڑوا کے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ طلال آپ اس کی بات پہ یقین نہیں کریں، پوچھیے اس سے کوئی ثبوت ہے اس کے پاس؟ بیٹھے بٹھائے اس نے مجھ پہ الزام لگا دیا، میں کیوں بنواؤں گی اس کی رپورٹ؟ میرا دماغ خراب ہے، اگر کوئی ثبوت ہوتا تو ہی یہ دکھاتا نا۔ اب کیوں منہ باندھ کر کے کھڑے ہو؟ بتاؤ۔ اب بھی طلال کو وہ آنکھوں میں گہرا دکھ لیے تاثر سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اب جاؤ میرے کمرے سے، تمہارے ان روز کے ڈراموں سے تنگ آ گئی ہوں میں۔ ان کی بات پہ اس نے موبائل نکالا اور ریکارڈنگ پلے کی۔ یہ وہی ریکارڈنگ تھی جو اس نے شمالیہ سے پوچھتے وقت کی تھی۔ ریکارڈنگ سن کے سالہ پسینے میں نہا کے طلال جہاں گئے تھے وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ ڈیڈی یہ تو تھا پہلا سرپرائز، اب دوسرا بھی سنیے۔ آج یہ عدن کو ریڈ لائٹ ایریا میں جانے والی سڑک پہ چھوڑ آئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے راستوں کا نہیں پتا۔ وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، یہ اسے اس بازار میں لے گئی۔ آپ بتا دیں اگر میں آج وہاں پہ نہ پہنچا تو کہاں ہوتی وہ؟ پوچھیے اسے کیوں کہ انہوں نے ایسا انکشاف پہ اب تک اپنی بانجی کا حبس سوار ہے۔ ریان نے بھی تو لو میرج کی تھی، سالم کی بھی لو میرج ہو گئی، میں نے کروا لی تو کون سی قیامت آ گئی؟ ایسی بھی کون سی دشمنی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟
اس کی بات پہ طلال کے رونگٹے کھڑے ہو کے سلمہ اب تک شاہ کی قیافت میں تھا۔ اور سالم تم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا عدن کہاں ہے؟ تم لوگ سب یہاں مزے سے ڈنر کر رہے تھے، تم لوگوں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا اس کا؟ نہیں تھا، میں نے گھر آتے ہی ممی سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تم بابی کو ان کی ممی کے گھر چھوڑ کے آئے ہو کچھ دنوں کے لیے۔ میں تو خود حیران تھا، ابھی پرسوں ہی تو وہ وہاں سے آئے ہیں، پھر اتنی جلدی؟ وہ اتنا کہہ کر ہی خاموش ہو گیا تھا۔ طلال اب واپس کی ذرا سارا نے ان کے بازو پہ ہاتھ رکھا، جسٹ شٹ اپ۔ طلال نے جھٹکے سے انہیں خود سے دور کر کے بیڈ پہ پھینکا۔ ان کی اتنی اونچی آواز سن کر سارا میں دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آپ اتنا گر گئی کہ اپنے بچوں کی خوشیاں تک نگلنے کو تیار ہے، میری ناک کے نیچے آپ یہ کھیل کھیلتے، کیا قصور عدن کا بھی کیا؟ پہلے جو سب میڈیا پہ ہوا اس کی وجہ سے میں نے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا، مگر اب جب میں ہر چیز قبول کر چکا ہوں تو آپ کو کیا ایشو ہے؟ کبھی آج تک میں نے اسے گھر میں اونچی آواز میں بولتے نہیں سنا۔ اب بھی وہ بغیر کچھ کہے چلے گی، پھر بھی آپ نے یہ سب کیا، اب اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا جو مرد آپ کے اپنے پوتے پوتی کو دیکھنے کے اس میں آپ طلاق کا لیبل ماتھے پہ لگوا لیں، لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ ان کی بات کمرے میں موجود تینوں لوگوں کو جھٹکا لگا۔ سارا کا ہاتھ فوراً دل پہ گیا، وہ روتے ہوئے دوڑ کر ان کے پاس ہے۔ نہیں طلال، اگر آپ چاہتی ہیں میرا ہاتھ آپ پر نہ اٹھے تو دور ہے میرے سے۔ سارا فوراً پیچھے ہو کہ ڈیڈی پلیز، دائم ان کے سامنے آئے، تم خاموش رہو، میرا دماغ کھول رہا ہے۔ وہ بچی اتنا سب کچھ سہتی رہی، دائم کی لاسٹ وارننگ کو آپ نے کچھ نہیں سمجھا تھا، لیکن آج آپ کو میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر آئندہ آپ کی وجہ سے میرے بچوں کو خراش بھی آئے تو میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پار کر دوں گا، پھر جا کے بیٹھے رہنا ساری زندگی اپنی نیہا کے پاس۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں میں اپنے گول کا کتنا پکا ہوں، خاص طور پر عدن کے ساتھ۔ اگر آپ نے دوبارہ کچھ کیا تو میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سالم اور دائم تعصب سے ماں کو دیکھ رہے جو روتے ہوئے جھکے سال کے ساتھ بیڈ شیٹ کے ڈیزائن میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ڈیڈی پلیز، میں نے یہ سب آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ ممی سے لڑی، اسی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے اس معاملے سے لا علم رکھا۔ میں نہیں چاہتا آپ دونوں کے درمیان کوئی ڈسٹربنس پیدا ہو۔ ممی یہی چاہتی کہ عدن اس گھر میں نہ رہے تو ٹھیک ہے، میں آج ابھی اسی وقت یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، پلیز آپ مجھے میرے فلیٹ کی چابی دیں، میں واپس اسے وہیں شفٹ کر دوں گا، مجھے کوئی شوق نہیں اسے اس گھر میں رکھنے کا۔ اس کے کہنے پر طلال نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ کا دائم، بیٹا میں جانتا ہوں سارا جو کہ وہ ماہوی کے قابل ہے، لیکن پلیز تم یہ گھر چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اگر تم پہلے مجھے سب بتا دیتے تو آج کی نوبت ہی نہ آتی۔ یہ گھر تم لوگوں کا ہے، اس کی رونق تم لوگوں کی وجہ سے میں اپنے خاندان کو بکھرتے نہیں دیکھ سکتا، پلیز مت جاؤ، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ ڈیڈی کے بعد وہ مزید کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ طلال کمرے سے باہر چلے گئے۔ سارا اب تک روتی وہ گہرے ملال کے ساتھ ماں کو دیکھتا ان کے پاؤں میں بیٹھا۔ اب بس کر دے، آئندہ کبھی اس کے ساتھ کچھ نہ کیجیے گا، اگر اسے کچھ ہو کہنا تو میں زندہ نہیں بچوں گا۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو لیں گی؟ وہ انہیں کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب صرف سالم کمرے میں موجود ہے۔ بہت افسوس ہوا ممی، بچے ہمیشہ ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر ہم سب صرف ڈیڈی کے نزدیک ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کیوں ہم نے کبھی اپنے دل کی بات آپ کو نہیں بتائی؟ مائیں تو بچوں کے لیے اپنی خوشیوں بھی قربان کر دیتی، آپ کیسی ماں ہیں جو آج اپنے بابی کے ساتھ کیا؟ ذرا سوچیں، اگر وہ سب انایا کے ساتھ ہو تو کیا سہ لیں گی آپ؟ سالم کی بات میں انہوں نے لرز کے سر اٹھایا، داد دیں اس کے حوصلے کو، وہ سب کچھ سہ کے بھی خاموش ہے۔ خدا کا واسطہ ہے بھول جائیے اب نیہا کو، اس بات کو تسلیم کر لے، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ دائم سے پرابلم رہی ہے، صرف اس لیے کہ ڈیڈی سب سے زیادہ پیار صرف اسی سے ہی کرتے ہیں، ایون وہ آپ کی بات پہ بھی جسٹ دائم کو پریفر کرتے ہیں، اور اس سب کی وجہ صرف اور صرف آپ ہیں۔ آپ نے ہمیشہ دائم کی ہر بات پہ ابجیکشن کیا، اور آج صرف اپنی انا کو بچاتے بچاتے آپ اکیلی رہ گئی ہیں، بالکل اکیلی۔ سالم انہیں کہہ کر اپنی نم آنکھیں صاف کردہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ سارا اپنی قسمت پہ ماتم کرتی آج اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی۔ آج پہلی بار انہوں نے طلال کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی۔ وہ سب کچھ سہ سکتی تھی مگر طلال کی نفرت نہیں، وہ جسے گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ آج گھر کے سارے افراد اس کے ساتھ کھڑے تھے، ان کی ساری چالیں انہیں پہ الٹی پڑ گئی تھی۔ کتنا دکھ تھا دائم کی آنکھوں میں، کتنے تعجب سے سالم انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی ہچکیاں بند گئیں۔